جی فرینڈز، ونس اگین ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم جس ٹاپک پہ چرچا کرنے لگے ہیں وہ ہے انر سیلف پیوریفیکیشن۔ جی ہاں، جب سے دنیا بنی ہے اور آج تک پوری کائنات کے اندر دو ہی قسم کے انسان ہوتے ہیں، ایک اچھے انسان ہوتے ہیں، دوسرے برے انسان ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کا من اچھا ہوتا ہے، جن کی سوچ اچھی ہوتی ہے، جو کام اچھے کرتے ہیں، تو آپ کہہ لیں کہ ان کی جو سیلف ہے وہ پیوریفائیڈ ہے۔ اور جو لوگ گندے ہوتے ہیں، جو لوگوں کا برا سوچتے ہیں، غلط کرتے ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے اپنے انر سیلف کو پیوریفائی کرنے کی۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی ہے، جیسے اسلامیات کے اندر التزکیہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کنٹینیوسلی گناہ کرتا آ رہا ہے اور ایک ٹائم کے آ کر اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ مجھے یہ سارے برے کام چھوڑ دینے چاہیے اور مجھے اپنے نفس کو بہتر کرنا چاہیے، تو اسے کہتے ہیں تزکیہ اسلامیات کے اندر۔ یہ سوال کئی دفعہ کافی سارے کمپٹیٹیو ایگزامینیشن میں ریپیٹ بھی ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے انر سیلف پیوریفیکیشن۔ پہلے ہم جانیں گے کہ اسلام کے اندر انر سیلف پیوریفیکیشن کیا ہوتی ہے، اس کا میتھڈ کیا ہوتا ہے، اور کس طرح سے ایک بندہ اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیتا ہے۔ ہم اس ٹاپک کو کور کریں گے قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ جیسے اللہ پاک نے کہا ہے قرآن کے اندر، اینڈ ہو ایور پیوریفائز ہم سیلف if does so for the benefit of his soul and the destination of all is to with Allah۔ تو یہاں پہ اللہ پاک کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ اپنے آپ کو پیوریفائی کرے گا، پیوریفائی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ٹانکی کے نیچے آ کر اپنے آپ کو واش کر لو کہ یہ آپ کے پیوریفائی گئے، یہ تو آپ کے جو جسم کے اوپر گندگی ہوگی وہ صاف ہو جائے گی، آپ کے کپڑوں کے اوپر جو گندگی ہوگی وہ صاف ہو جائے گی۔ یہ جو سیلف پیوریفیکیشن ہے، یہ سیلف پیوریفیکیشن ہے آپ کے سوچ کی، آپ کے کام کی، کہ کس طرح سے آپ اپنی سوچ کو سیلف پیوریفائی کرتے ہو، آپ اپنے مائنڈ کو پیوریفائی کرتے ہو، اپنی سوچ کو کہ آپ لوگوں کا اچھا کرو۔ تو یہاں پر بھی اللہ پاک نے یہی قرآن پاک میں کہا ہے کہ جو کوئی بھی اپنے آپ کو پیوریفائی کرتا ہے، اپنے سول کو پیوریفائی کرتا ہے، تو وہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ اور جو انسان کا آخری مقام ہے وہ اللہ پاک کیا ہے۔ دیکھیں نا، انسان جو بھی پیدا، ویسے کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ پاک نے انسان کو کیوں پیدا کیا، تو ان کا جواب تھا کہ پوری اللہ پاک نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ایک جگہ اور تھا کہ اللہ پاک ایک ہیڈن ٹریجر تھا جو کہ چاہتا تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے آئے۔ تو یہ وہی لوگ سوچ رکھتے ہیں جو کہ پیوریفائیڈ ہیں یا جن کی سوچ بہتر ہے، اور جن کی سول بہتر ہے وہ اچھے کام کریں گے، وہ جنت میں جائیں گے، اور یہی ان کا آخری مقام ہے۔ اوورال ٹاپک کیا ہے؟ التزکیہ، دا پیوریفیکیشن آف ہارٹ اینڈ سول۔ ایک انسان کی جو ہارٹ ہے، جو سول ہے، اسے پیوریفائی کرنا ہے۔ سگنیفیکنٹ پارٹ آف دا پرافٹ محمد ٹیچنگس۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھی یہی مقصد تھا۔ جب ان کو پرافٹ پیغمبری ملی سعودی عربیہ کے اندر، مکہ کے اندر، تو ان کا یہی کام تھا کہ لوگوں کو پیوریفائی کرنا، ان کی سوچ کو پیوریفائی کرنا۔ جو لوگ برے کام کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، ان کو اسلام کے طرف لانا ہے، ان کو بہتر کرنا ہے۔ تو یہ بھی ان کا ایک طرح سے کام تھا۔ اینڈ پلیز اسینشیل رول ان آل دا لائفس۔ تو جتنے بھی اسینشیل رول ہے لوگوں کی زندگی کے، ان کو بہتر کرنا تھا۔ دس فنڈامنٹل کلٹیویٹس دا پیپلز کانشیسنس اینڈ کریکٹر۔ اور جب آپ کی سیلف پیوریفیکیشن ہو جاتی ہے تو آپ کانشیس ہو جاتے ہو، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ آپ کا کریکٹر بلٹ ہوتا ہے، آپ کی اسپریچولیٹی بلٹ ہوتی ہے، آپ کی مورلٹی بلٹ ہوتی ہے۔ دا ٹریٹس آف کمپیشن، آپ لوگوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہو۔ اگر کوئی آتا ہے تو آپ انہیں خیرات وغیرہ دیتے ہو، لوگوں کا اچھا کرتے ہو۔ مرسی، جنراسٹی، پائسنس، ٹرسٹ وردینس اینڈ مور کانسیکوینشل آف تزکیہ اینڈ پیوریفائڈ ہارٹس۔ تو اگر ایک بندہ سیلف پیوریفائڈ ہے، یا ایک بندہ پیوریفیکیشن کرتا ہے، اپنے آپ کو، اپنے سیلف کو پیوریفائی کرتا ہے، تو اس بندے کے اندر جو کوالٹیز ہوگی، اس کا کریکٹر ڈیولپ ہوگا، اس کی اسپریچولیٹی ڈیولپ ہوگی، اس کی مورلٹی ڈیولپ ہوگی، وہ ایک طرح سے نرم ہوگا، مرسی کی طرف جائے گا، کیوروسٹی، پائسنس، ٹرسٹ وردینس، اور لوگوں کے لیے بہتر ہوگا۔ ریممبرنگ اللہ اینڈ کنٹمپلیٹنگ ہز کریشن آر گیٹس ٹو دا گرو کلوزر ٹو گاڈ اینڈ اپرائٹ۔ دیکھیں،
جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ایک طرح سے ہم اپنے رب کے قریب جاتے ہیں. اینڈ اپرائٹ ہم اپنی اچھی دیکھیں جو لوگ نماز سچے والے نماز دل سے پڑھتے ہیں, لوگوں کے دکھاوے لیے نہیں پڑھتے, تو وہ اچھے انسان ہوتے ہیں. The heart, the place of the conscience, is a place to earnestly grow in the love of God. اور جو دل ہوتا ہے وہ اللہ کی محبت میں گرو کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ کی محبت میں. His prophets and the moralities, ٹھیک ہے نا. اب اس کو کہتا ہے تخر اللہ, the recollection of Allah, learning and observing His attributes, contemplating the universe are the element in the development and cultivation of tazkiyah, the society shift to advance and prosperity. اور جو پہلا اسٹیپ ہے اپنے آپ کو سیلف پیوریفائی کرنے کا, وہ یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا. اللہ کو یاد کرنا بائی ڈفرنٹ مینس, جیسے روزہ, نماز, زکوٰۃ. تو اس طرح سے ہم سیلف پیوریفائی کرنے کو شروع کر سکتے ہیں. التزکیہ ان دا سائٹ آف اللہ. اب اللہ کی نظر میں تزکیہ کیا ہے؟ دا پرومیننس آف تزکیہ لائز ان دا ایبلٹی ٹو نرش دا ہارٹ اینڈ کانشسنیس اینڈ ایگزلٹنگ اللہ اینڈ ہز ایٹریبیوٹس. تو پہلے جو چیز ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو سیلف پیوریفائی کرنا چاہتے ہو تو پہلے آپ اپنی ہارٹ کو کانشیس کرو اللہ کی یاد میں. جب آپ اللہ کو کنٹینیوسلی یاد کرو گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی ہارٹ پیوریفائی ہوگی اور آپ برے کاموں سے بچ جائیں گے. سورہ عباسہ میں ہے فراؤن پوائنٹس ٹو دا پرنسپل پلیس ان تزکیہ اسلام. اللہ پاک نے کیا ہے, انڈینیبلی گریٹ یہ تزکیہ لائز گیس ٹو دا پراسپرس اینڈنگ. جو بندہ اپنے آپ کو پیوریفائی کرتا ہے تو اس کے لیے بہت سارے اچھے مواقع آگے ہیں, نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آنے والی دنیا میں. ہینس از وائی اے بلیور شوڈ ارنیسٹلی اینڈ ایکٹیولی ورک ٹو اٹین اٹ. تو بندہ ایک کوشش کرنا چاہیے پہلے کیا کہ خدا کو یاد کرنے. گاڈ اٹیسٹ ٹو سچ فیکٹ ایون بائی سویرنگ. اور خدا اس چیز کے لیے قسم بھی کھاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے ہو. انہوں نے قسم گائی بائی دا سن اینڈ اس گلوریس اسپلینڈر, سورج کی قسم, اس کی روشنی کی. بائی دا مون اینڈ شی فالوز ہم, بائی دا ڈے, دن کی, نائٹ, روشنی کی. اٹ کنسیلز دا فرمامنٹ اینڈ اٹس بیوٹیفل اسٹرکچر, ارتھ اور اس کی گہرائی کی, نبس and the proportion and order were given to it and its enlightenment is to it wrong and it's right. تو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ انسان کو بتایا گیا. indeed he succeed who زخا پیوریفائز اٹ. تو کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو پیوریفائی کرتا ہے, اپنے نفس کو, اپنے سولف کو, اپنے انر سیلف کو. اینڈ ہی فیلس ہو کرپٹس اٹ. اور وہ ناکام ہو گیا جس نے اپنے سول کو کرپٹ کیا. تو اللہ پاک ایک تو قسم کھاتے ہیں کہ مجھے سورج کی قسم, چاند کی قسم, روشنی کی قسم, زمین کی قسم, اس کے اسٹرکچر کی قسم, اس کی واسٹنیس کی قسم. وہ انسان کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو, اپنے سول کو, اپنے آپ کو بہتر کیا. اور وہ انسان ناکام ہوا جس نے اس کو کرپٹ کیا. ابن عباس نے نیریٹ کیا ہے when the messenger of Allah read this verse, truly he succeed who purifies it and he fails who corrupted. He used to stop reciting and say, oh Allah, give to me my inner self, nafsi, piety, taqwa, and purify it, for you are the guardian and master and best purifier. تو ابن عباس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی یہ آیات پڑھتے تھے تو وہ رکتے تھے اور اللہ پاک سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے انر سول کو بھی مینس پائٹی دے, پرہیزگاری دے, تقویٰ دے, اسے صاف کرو. آپ ہی ایک گارڈین ہو اور ماسٹر ہو. اور یہ سنت کی کتاب بخاری مسلم میں کوٹ کی گئی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیمنٹ آف تزکیہ کیا ہے. لیبریس اینڈ کانسٹنٹ ہیوملٹی اینڈ ریکنسلیشن آف گاڈ. آپ نے لگاتار ایک طرح سے محنت کرنی ہے عاجزی سے اور اللہ کو یاد کرنا ہے. آر دا مینس ٹو ارن تزکیہ. تو پہلے کیا ہے کہ آپ نے لگاتار اللہ پاک کو یاد کرنا ہے. دا پرسکرائبڈ ایکٹ آف ورشپ اینڈ مچ آف گاڈس ریممبر نون ایز تخر اللہ. تخر اسے کہتے ہیں کہ آپ جب جو اللہ پاک نے ہمیں ورشپ کا کہا ہے, نماز کے لیے, روزے کے لیے, جو شاہدی ہم دیتے ہیں اس کے لیے, تو یہ اس کو اسلام میں کہا جاتا ہے تخر اللہ ہے. تخر فادر شارٹ فار سم, ٹھیک ہے نا. تخر مینس ٹو ایکسپلور تزکیہ, ریممبرنس آف اللہ, اللہ کو یاد کرنا, اس کو کہتے ہیں تخر اللہ. اگر آپ اپنے اسلامیات کے پیپر یا کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزامینیشن میں اگر آپ یہ ریممبرنس آف اللہ اس کے قریب یا تخر اللہ لکھیں گے تو ایگزامنر کو پتہ چلے گا کہ اس بندے کو ان اسلامک ٹرمز کی نالج بھی ہے. ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹس فار تزکیہ از تخر اللہ. جو موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ ہے آپ کا یہ تخر اللہ ہے.
Tukhur is a term used to reflect how Muslims may remember, vitalize and attain spirituality and intimacy with Allah, metaphorically speaking for the latter. تو اللہ کے قریب اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اللہ کو یاد کرو. اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ مینس اس کی جو عبادات اور جو احکام انہوں نے کہا ہے کہ اچھے کام کر کے وہ ٹھیک ہے نا. The heaven and earth are not enough to contain me, but the servant's heart does. یہ ایک اور حدیث ہے جو مسند احمد اس میں کوٹ کی ہے. اللہ پاک نے کہا ہے کہ پوری کائنات کی جو زمین ہے اور ہیون جو جتنے بھی ہے وہ مجھے نہیں سما سکتی، لیکن جو میرے ایک سرونٹ کی جو میرا ایک غلام ہے اس کی ہارٹ کافی ہے. تو دیکھیں کہ پوری کائنات کے اندر خدا کی واسطے اس سے زیادہ ہے، پوری کائنات پوری جنت وغیرہ جو بھی ہے، لیکن اللہ پاک ایک بندے کی ہارٹ میں آ جاتے ہیں. تو اور وہ بندہ وہی ہوگا جو اچھے کام کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا، وہ اللہ کی یاد میں پورا ایک طرح سے انگرین ہوگا. Say O Muhammad, truly Allah leaves to stray whom he will. اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں کہ کہہ دو اے محمد اللہ پاک اسے گمراہ ہی رہنے دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. result of their choice to go astray. اور گمراہ بھی انہی کو کرتا ہے جن کے کام غلط ہوتے ہیں یا غلط راستے پہ جاتے ہیں. Still he guides to himself those who turn to him in repentance. اور ان لوگوں کو پھر بھی رہنمائی دیتا ہے جو ایک طرح سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. those who believe and whose hearts find satisfaction in the remembrance of Allah. اور وہ لوگوں کو اللہ پاک معاف کرتا ہے جن کی ریممبرنس میں اللہ کی ریممبرنس میں دل مطمئن ہوتے ہیں. for without doubt in the recollection of Allah do hearts find rest. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہو تو آپ کی دل کو سکون ملتا ہے. یہ قرآن پاک میں کہا گیا. تو یہ بھی ایک تزکیہ کا ہے کہ آپ کا دل آپ کا سول تب بھی مطمئن ہوگا جب آپ کنٹینیوسلی اللہ پاک کو یاد کرو گے. ٹھیک ہے. Furthermore, the prophet is reported to have said, the faith of servant, prophet نے کہا the faith of servant worshipper will not be upright, complete and straight unless his heart is straightened in it. Holy, staying away from the vice and engage in love, observing Allah's omission, kindly testing. اللہ حضور پاک نے بھی کہا ہے کہ ایک بندہ جو سرونٹ عبادت کرتا ہے وہ سیدھا نہیں ہو سکتا، تب تک وہ سیدھا نہیں ہو سکتا جب کہ اس کی دل سیدھی نہ ہو، اور پھر اس کے جو وہ برے کاموں سے دوری اختیار کرتا ہے، اچھے کاموں میں اپنے آپ کو انگیج کرتا ہے اور اللہ کے جتنے بھی احکام ہوتا ہے ان پہ کام کرتا ہے. یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. Sadat ibn As نے reported that in Salah prayer the Prophet used to ask Allah for the heart and aim of him free from distress and agitation of sin, saying, I ask you, O Allah, for a good heart. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سادات ابن آس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ پاک سے کہتے تھے I ask you, O Allah, for a good heart. میں آپ سے ہمیشہ اچھے دل، اور اچھے دل سے مراد کے لوگوں کے لیے جو اچھا ہو، جو لوگوں کے لیے بہتر ہو، جو لوگوں کے لیے اچھا ہی چاہے. The Prophet, peace be upon him, said, truly in the body there is a morsel of flesh. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے truly in the body there is a morsel of flesh, and if it is guided to the way of Allah, the whole body will be guided and follow accordingly. And if this is organ left go astray, the whole body will go astray. Indeed this organ is heart. تو اللہ پاک نے کہا ہے کہ جو ایک انسان کا جو جسم ہے وہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر ہم اسے گائیڈ کریں گے، اس اسلام نے کہا تو اللہ وہ سیدھے طرف جائے گا. اگر اس کے اندر ایک عضو جو کہ ایک ہارٹ ہے، اگر ایک انسان کی ہارٹ ہی گمراہ ہو جائے گی تو وہ پورا گمراہ ہو جائے گا. تو اگین ایک سیلف پیوریفیکیشن کے اندر آپ کے کپڑوں سے زیادہ پیوریفائی ہونے سے، آپ کے جسم کے زیادہ پیوریفائی ہونے سے جو سب سے زیادہ حکم ہے وہ آپ کے دل کا ہے. جو آپ دل اپنی صاف کرو گے، صاف مینس لوگوں کی آپ برائی نہیں کرو گے، نماز پڑھو گے، اچھے کام کرو گے. یہ بھی حضور نے کہا، یہ مسلم میں کوٹ ہوا ہے. Do they not travel through the land so that their hearts may understand and learn wisdom, that their ears may consequently hear? Indeed, it is not their eyes that are blind, but their hearts which are in their breast. اگین قرآن پاک نے لوگوں کا کیا لوگ نہیں جاتے زمین میں کہ تاکہ ان کی آنکھیں دیکھ سکے، ان کے کان سن سکیں. بے شک ان کی آنکھیں اندھی نہیں بلکہ ان کے دل اندھے ہیں. کیونکہ بعض کا تو لوگ تو دیکھتے ہیں، قرآن اللہ پاک نے جیسے آسمان کو پیدا کیا ہے، زمین کو پیدا کیا ہے، لوگ پیر میں کیے ہیں، پھر بھی لوگ نہیں سمجھتے. تو اللہ پاک کہتے ہیں ان کی لوگوں کی آنکھیں اندھی نہیں بلکہ ان کی جو ہارٹس ہے وہ اندھی ہے. But keep and remember the name of your Lord, devote yourself to him wholeheartedly.
اور اللہ پاک قرآن پاک میں اگین کہتے ہیں بٹ کیپ ان ریممبرنس ان دا نیم آف دا لاڈ، اللہ پاک کو اپنی یاد میں مشروع رکھو، اینڈ ڈیووٹڈ یور سیلف ٹو ہم ہول ہارٹیڈلی، اور مکمل طور پہ اپنے دل کو اللہ پاک کے لیے رکھ دو۔ اللہ پاک نے جو قرآن میں کہا ہے وہی کام کرنے کو کہا ہے۔ اگین قرآن پاک میں کہا جا رہا ہے او یو بلیو، جو یقین رکھتے ہیں، لیٹ ناٹ یور riches اور یور چلڈرین ڈائیورٹ یو فرام دا ریممبرنس اللہ۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ کی جو اولادیں ہیں یا آپ کو بہت، کیونکہ بعض کا جب لوگوں کو بہت ساری اولاد ہو جاتی تو اپنے آپ میں مغرور فیل کرتے تھے، کہتے ہیں کہ ان کو طاقت ہے، ان کے وہ کام کر لیں گے، یا بعض کا تو لوگوں کو بہت زیادہ دولت ہو جاتی ہے تب بھی وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اینڈ if any do so the loss is their own، اگر کوئی کرتا ہے تو پھر لاس انہی کا ہی ہے۔ undoubtedly the believers are those who when Allah is mentioned their hearts tremble، اور ایمان والے وہی ہیں جن کے لیے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو ان کی دل خوف سے تڑپتی ہے۔ and when they hear his verses rehearsed find their faith strengthened and put all their trust in their Lord، اور جب وہ قرآن کی آیتیں سنتے ہیں تو دوبارہ سنتے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ اگین قرآن پاک میں کہا گیا ہے but the ultimate success، جو فائنل کامیابی ہے وہ کس میں؟ in the highest sense is one for who purifies oneself، جو اپنے آپ کو پیوریفائی کرتا ہے، spiritual guidance remembrance، اللہ پاک کو یاد کرتا ہے، گارڈین لاٹ، ٹھیک ہے، اینڈ دین پرفارم دا پریئر اینڈ صلاح، اور نماز پڑھتا ہے۔ اگین قرآن میں the desert of Arabs who lacked will say to you we were engaged in looking after our flocks and herds and our families, and do then ask for forgiveness, they say with their tongues what is not their hands۔ تو جب اللہ پاک نے عرب لوگوں کو مینشن کر کے لکھا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم مصروف تھے اپنے چراگاہ کو، اپنے جانوروں کے خیال میں، اپنی فیملیز کو خیال کرنا، پھر وہ معافی مانگیں گے جبکہ وہ زبان سے کہتے ہیں، دل سے نہیں کہتے۔ تو اگین دل کی بڑی امپورٹنٹ اللہ پاک نے کہا ہے۔ قرآن کی ایک اور آیت ہے اسٹیبلش ریگولر پریئر، نماز پڑھا کرو فار ریممبرنگ پریزنگ می، اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوورآل قرآن کا جو مقصد ہے جس میں ہم نے پڑھا کہ تزکیہ کیا ہے، تزکیہ ایک اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہے، پیوریفائی اپنے آپ کی سوچ کو اور اپنے آپ کی دل کو، کہ آپ نے اللہ پاک کے جو احکامات ہیں ان کو کام کرنا ہے، کہ جیسے اللہ نے کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ وغیرہ دیو، حج کرو، اگر آپ پیسے فائنینشلی طور پہ اسٹرانگ ہو، اللہ پاک نے والدین کے، اولاد کے، وائف کے جو احکام دیے وہ پورے کرو، اور لوگوں سے اچھا برتاؤ کرو، جیسے اللہ پاک نے کہا کہ معاف ٹھیک دے دو۔ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ کے سیلف پیوریفائڈ ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کو ضرورت ہے کہ پیوریفائی کرے، کیونکہ اللہ پاک پھر اس سے معاف بھی کرتے ہیں اور اسے صحیح راستہ دکھاتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔